الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. اس سے پچھلی نشست کے اندر ہم نے ایمان کی حفاظت کے کچھ طریقے پڑھے تھے. آج اسی سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھانا ہے اور مزید کچھ ایمان کی حفاظت کے طریقے ذکر کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دولت کی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی کیا حفاظت کر سکتے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے اس بات کی امید رکھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی مرتے دم تک حفاظت فرمائے، اس لیے کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. گزشتہ نشست کے اندر ہم نے ایمان کی حفاظت کے 3 طریقے پڑھے تھے. ان میں پہلا طریقہ یہ تھا کہ مستند ذرائع سے علم دین کو حاصل کرنا. دوسرا طریقہ تھا ایمانی زندگی گزارنا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا. اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ بری صحبت سے اجتناب کرنا. یہ 3 طریقے گزشتہ نشست کے اندر ہم نے پڑھے تھے. آج مزید کچھ طریقے ذکر کیے جائیں گے. چوتھا طریقہ ایمان کی حفاظت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگی جائے اور مانگی جاتی رہے. اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، مجبور اور بےکس شخص جب اللہ تعالیٰ کو پکارے تو کون ہے جو اس کا جواب دے سکے. اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے. ہم جس طرح اپنی ہر چیز اللہ رب العزت کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی ہر خواہش، ہر تمنا، ہر آرزو اللہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، تو اسی طرح ہماری سب سے بڑی آرزو اور ہماری سب سے بڑی تمنا یہ بھی تو اللہ کے سامنے ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں اور مانگتے رہیں کہ اللہ ہماری بھی اور ہمارے بچوں کی بھی ایمان کی حفاظت فرما. جو ایمان کی دولت تو نے عطا کی ہے، اللہ زندگی کی آخری سانس تک اس ایمان کو ہمارے لیے محفوظ کر دے. ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے فتنوں کا شکار ہو کر ہمارا یہ ایمان ڈگمگا جائے اور ہمارے ایمان میں کسی قسم کی کمی ہو جائے. ہم اللہ سے مانگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان کی حفاظت کی دعائیں ہمیں بتائیں، سکھلائیں اور ہمیں مانگنا سکھلایا کہ تم جس طریقے سے اپنی دیگر دعائیں اللہ کے سامنے رکھتے ہو، ایمان کی حفاظت کی بھی دعا اللہ سے مانگا کرو. اللہم انی اسألک ایمانا دائما، ایک بہت پیاری دعا. اگرچہ اس دعا میں اور بھی آگے کئی الفاظ ہیں، لیکن اس کا پہلا جملہ، یہ جملہ ہمیں آسانی سے یاد ہو سکتا ہے. اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کی حفاظت مانگنا سکھائی ہے. دعا ہے اللہم انی اسألک ایمانا دائما، اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو دائمی طور پر میرے ساتھ رہے. یعنی وہ دائمی ہو، عارضی نہ ہو کہ آج اور کل کا ہو، کچھ عرصے کا ہو، کچھ زندگی کے کچھ حصے کا ہو. نہیں، ایسا ایمان جو دائمی اور مسلسل. اللہم انی اسألک ایمانا دائما، اللہ میں تجھ سے دائمی ایمان کا سوال کرتا ہوں. اللہ میں تجھ سے دائمی ایمان کا سوال کرتا ہوں. ضروری نہیں کہ ہم عربی میں ہی دعائیں مانگیں، ہمیں اگر یاد نہ بھی ہو تب بھی ہم اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں اور مانگتے رہیں. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کے ڈاکوؤں سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ سے ایمان کی دعا مانگیں گے اور مانگتے رہیں گے، انشاءاللہ ہمارے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. 4 طریقے ہو گئے. پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. ایمان کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا فرمائی، اتنی بڑی نعمت سے تو نے ہمیں سرفراز فرمایا. اللہ ہم نے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت اور مشقتیں بھی نہیں جھیلی. ماں کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب ہوا، ایمان والوں کے درمیان تو نے ہمیں پیدا کیا، ایسے گھرانے اور خاندان میں پیدا کیا جہاں آنکھ کھلتے ہی ہم نے یا اللہ تیری عظمت اور کبریائی کی صدائیں سنی. اب سوچے نا، ہم پیدا ہوئے، ہمارے کان میں اذان دی گئی، اللہ کی بڑائی کے بول بولے گئے، ہمارے گرد و پیش میں رہنے والے جتنے بھی خاندان کے افراد تھے سب نے اللہ کا نام لیا. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت نہیں ہے؟ اللہ کی کتنی بڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں.
کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو چاہتا کسی کافر گھرانے میں بھی ہمیں پیدا کر سکتا تھا، کسی مشرک کے گھر میں بھی تو ہمیں وجود دے سکتا تھا، لیکن تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان دیا، ایمان والوں کے درمیان پیدا کیا، بغیر مشقت کے تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اے اللہ میں دل و جان سے، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کر، اللہ کا شکر ادا کرے، اور صرف ایک دفعہ نہیں، کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں، کیونکہ شکر ایسی چیز ہے جس سے نعمت محفوظ ہو جاتی ہے، جس سے نعمت کے اندر ترقی ہوتی ہے، جس سے نعمت کے اندر افزونی ہوتی ہے، نعمت بڑھتی ہے، نعمت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں ضرور بضرور اضافہ کروں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بطور تاکید کے ایک دفعہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے 2-3 دفعہ تاکید کے ساتھ فرمائی کہ میں ضرور بضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے۔ صرف ایمان کی نعمت ہی نہیں، ہر نعمت کا اصول و ضابطہ اور قاعدہ یہی ہے، جس نعمت کا بندہ شکر ادا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو محفوظ کر دیتے ہیں، اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، اس نعمت میں روز افزوں ترقی ہوتی ہے، انسان کی وہ نعمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہر نعمت کا ضابطہ اور قاعدہ یہی ہے، اور تمام نعمتوں کا ضابطہ اور قاعدہ یہی ہے، اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ وہ ایمان کی دولت ہے۔ ہم اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ زبان سے ہم شکر ادا کریں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہم شکر ادا کریں، دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاکر بندے بن کر دکھائیں کہ اللہ، ہم دل کی گہرائیوں سے پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہتے ہیں اللہ تو نے جو ہمیں دین دیا، تو نے جو ہمیں ایمان دیا، اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر کوئی دین نہیں، اس سے بہتر کوئی دولت نہیں، اس سے بہتر کوئی نعمت عظمیٰ نہیں۔ دل کی گہرائیوں سے اپنے ایمان پر مطمئن ہو جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں جسے نصیب ہو جائیں اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، ایمان کا ذائقہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ہم کھانے اور پینے کی چیزوں میں اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ کسی چیز کو کھانے اور پینے میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا ایک ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اس کی ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر دولت، ہر نعمت، ہر چیز کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، ایمان کی بھی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، ایمان کا بھی اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایمان کا ذائقہ کسے نصیب ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ اللہ رب العزت اسے نصیب فرماتے ہیں جس کے اندر 3 باتیں ہیں، اور ان 3 باتوں میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر ماں سوا سے زیادہ ہو، یعنی اتنی ہو کہ جتنی کائنات میں کسی سے بھی نہ ہو، سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو، ایک چیز۔ دوسری، کہ انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے محبت ہو، نفسانی اغراض اور مفادات پیش نظر نہ ہو، وہ چاہے محبت ماں باپ کی ہو، چاہے محبت وہ بیوی بچوں کی ہو، یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی سے ہو، یا دنیا کی چیزوں اور ساز و سامان اور مال و متاع سے محبت ہو، محبت صرف اور صرف اللہ کی، محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ 2 باتیں ہو گئیں، پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر ماں سوا سے زیادہ ہو، دوسری چیز انسان کسی سے بھی محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، تیسری چیز ایمان لانے کے بعد کفر میں اس کو واپس لوٹنا اتنا زیادہ ناپسند ہو، اتنا زیادہ برا لگتا ہو جیسے کہ کوئی شخص آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کون ہے ایسا شخص کہ جو آگ میں ڈالے جانے کو پسند کرے؟ پاگل اور دیوانہ اور مجنون شخص بھی ہو، جس کی عقل بھی ساتھ نہ ہو، ہوش و حواس سے بھی عاری ہو، وہ بھی کبھی اپنے لیے آگ میں جانا پسند نہیں کرے گا۔ فرمائے ایمان لانے کے بعد کفر اس کو اتنا ناپسند ہو جائے جیسے کہ کوئی شخص آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، اتنا زیادہ کفر اس کو ناپسندیدہ ہو جائے۔ تو یہ 3 باتیں جسے نصیب ہو جائیں اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتے ہیں، اور ایمان کی مٹھاس جب ملتی ہے، اللہ اکبر، ایمان کی مٹھاس جب ملتی ہے تو پھر راتوں کو جاگنا آسان ہو جاتا ہے، نماز کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے،
قرآن کریم کا کھولنا آسان ہو جاتا ہے، زبان پر اللہ کے ذکر کو جاری کرنا آسان ہو جاتا ہے، حرام کاموں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ہر حکم کو پورا کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے، اور صرف آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو لذت ملتی ہے، پھر دین پر چلنے میں لذت آتی ہے، پھر انسان کو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں ایسا سرور ملتا ہے کہ اس سرور کے اندر ایسی نشے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی اطاعت کے بغیر اس کو چین نہیں آتا۔ ماہی بے آب کی طرح، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، اس طرح سے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے جب انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نعمت مل جائے کہ ایمان کا ذائقہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایمان کا ذائقہ نصیب فرما دے۔ ان تین چیزوں میں آپ نے دیکھا، ایک وہ چیز بھی ہے ایمان کے ذائقے کے حاصل کرنے کے لیے کہ انسان کفر کو ناپسند کرے۔ تو ایمان کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا قلبی انداز یہ ہے کہ انسان اپنی اس ایمان کی نعمت پر مطمئن ہو، قلبی اطمینان کی حالت میں ہو، اسی کو کہا جاتا ہے دل کا شکر۔ تو زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے دل و دماغ سے بھی ایمان پر مطمئن ہو جائیں، کسی اور مذہب کو دیکھ کر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اس سے بہتر کوئی دین نہیں، اس سے بہتر کوئی شریعت نہیں، اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ہمارے اکابرین فرماتے ہیں، کبھی کبھی 2 رکعات صلاۃ الشکر پڑھ کر، خالص صلاۃ الشکر اس نیت سے پڑھ کر کہ یا اللہ تیری دی ہوئی نعمت، یہ ایمان کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھ کر اللہ کے سامنے شکر گزار بن جائیں، اور کبھی کبھی یہ کرتے رہا کریں، اس سے بھی آپ کا ایمان محفوظ ہوگا۔ بہرحال 5واں طریقہ یہ ذکر کیا گیا کہ اپنی ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور کرتے رہیں، اس سے آپ کا ایمان محفوظ بھی ہوگا، اس سے آپ کا ایمان ترقی بھی کرے گا، اس سے آپ کے ایمان کے اندر اضافہ بھی ہوگا۔ 6واں طریقہ یہ ہے کہ تزکیہ باطن، اپنے نفس کو رذائل سے پاک کرنا۔ انسان باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو اور باطنی امراض کا شکار ہو تو مختلف بیماریوں میں پڑھ کر، مختلف بیماریوں میں لگ کر انسان بعض اوقات اپنے ایمان کے انوارات سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ باطنی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ ان بیماریوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ایمان کے نور کی نفی فرمائی ہے۔ جو شخص ان باطنی امراض میں مبتلا ہو، جو شخص ان بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو، اس کے پاس ایمان کا نور نہیں رہتا، ایمان کا نور اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت له، ایسے شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہ ہو، جو شخص دیانت دار نہ ہو، جس شخص کے اندر خیانت کا وصف آ جائے، یعنی جو بددیانتی کی صفت سے متصف ہو جائے، ایسے شخص کے اندر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ لا ایمان لمن لا امانت له، جس شخص کے اندر امانت داری نہیں، اس شخص کے اندر ایمان نہیں۔ اب یہ بددیانتی کیا ہے؟ یہ ایک باطنی خلق ہے، ایک باطنی وصف ہے۔ یہ بیماری خدا نخواستہ انسان کو لگ جائے کہ ایک انسان جو ہے بددیانت بن جائے، امانت میں خیانت کرنا شروع کر دے اور انسان امانتوں کی پاسداری چھوڑ دے، یہ ایسی باطنی بیماری ہے جو انسان کو ایمان سے دور کرتی چلی جاتی ہے۔ تکبر باطنی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو ایمان قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ کتنے ہی ایسے بڑے بڑے کافر اور کتنے ہی بڑے بڑے مشرکین کے سردار جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو جانتے تھے، آپ کی حقانیت کو تسلیم کرتے تھے، جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی برحق ہیں، سچے نبی ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ تکبر اور غرور، فرعونیت۔ یہ ایسی چیز ہے جب انسان کے ساتھ لگ جاتی ہے تو انسان کے لیے کسی کے سامنے جھکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شیطان نے بھی تو تکبر کی وجہ سے اللہ کی اطاعت سے انحراف کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منکر ہو گیا تھا، اور دلیل میں کہا تھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، بھلا آگ بھی مٹی کے سامنے جھکتی ہے؟ یہ تکبر ہی تو تھا جس نے اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا اور اللہ کے دربار سے اس کو جو ہے وہ راندہ درگاہ ہو کے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔
یہ تکبر ہر زمانے میں، ہر دور میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوتوں کو قبول کرنے سے لوگوں کے لیے رکاوٹ بن کے رہا ہے۔ کیوں؟ یہ باطنی بیماری ایسی ہے جو انسان کو ایمان کے قریب نہیں جانے دیتی۔ ابو جہل کیا نہیں جانتا تھا اللہ کے نبی سچے ہیں، لیکن مانتا نہیں تھا۔ کیوں؟ اگر مان لیں گے تو جھکنا پڑے گا، اور اپنی سرداری کہاں جائے گی، اپنی یہ چودراہٹ کہاں جائے گی۔ اس لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، تکبر سے بچیں، اپنے اندر باطنی جتنے بھی امراض ہیں ان تمام امراض کو پہچانیں اور ان امراض سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیارے انداز میں یہ بات فرمائی ہے، قد افلح من زکاہا، کہ تحقیق یقیناً کامیاب ہو گیا، فلاح یاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کیا۔ رذائل کہتے ہیں گندگیوں کو، جیسے ظاہری گندگی ہوتی ہے، ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں، میلے کچیلے ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں، ہم اپنے کپڑوں کو دھو کر صاف ستھرا کر لیتے ہیں۔ ہمارا بدن گندا ہو جائے، ہم نہا دھو کے اپنے بدن کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں قلب بھی گندا ہو جاتا ہے، باطن کے اندر بھی گندگی آ جاتی ہے، انسان کے اپنے نفس کے اندر بھی میل کچیل آ جاتا ہے۔ جس کی صفائی اور جس کی طہارت اور جس کی پاکی وہ بھی ضروری ہے، بلکہ ظاہری طہارت سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ظاہر گندا ہوگا تو صرف ظاہر کی حد تک رہے گا، باطن گندا ہوگا تو ظاہر و باطن دونوں گندے ہو جائیں گے، انسان کا سارا کردار گندا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اندر سے دل گندا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے کہ جب وہ بن جائے، وہ سنور جائے، سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے، وہ بگڑ جائے، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور وہ ہے گوشت کا لوتھڑا، وہ قلب، انسان کا دل ہے، کہ جب دل بنتا ہے سارا جسم بن جاتا ہے، سارے اعمال بن جاتے ہیں، ساری زندگی بن جاتی ہے، اور جب دل بگڑے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرات بزرگان دین اور صوفیہ، اللہ کے نیک بندے انسان کے قلوب پر محنت کرتے ہیں، انسانوں کے قلوب پر محنت کرتے ہیں کہ کسی طرح دل بن جائے۔ جب دل بنے گا تو ساری دنیا آخرت کی ساری چیزیں انسان کو مل جائیں گی۔ بہرحال ایمان کی حفاظت کا بہت اہم طریقہ کہ انسان اپنے دل کو بنا دے، اپنے نفس کو رذائل سے اور گندگیوں سے پاک رکھے، کیونکہ اس سے انسان کو دل کی صرف پاکی نہیں ملتی بلکہ ظاہر و باطن کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، اور اس سے انسان کا ایمان محفوظ سے محفوظ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ 6 طریقے ہو گئے۔ 7واں طریقہ یہ ہے کہ امت کے سلف صالحین کا ادب اور احترام۔ امت کے سلف صالحین جو امت کے گزرے ہوئے جیسے صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ان کا ادب اور احترام کرنا یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے اندر مختلف قسم کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ نوجوان نسل کو اپنے پچھلوں کے ساتھ جو ربط ہے، جو تعلق ہے، اس تعلق کو توڑا جا رہا ہے، اس تعلق کو توڑا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ امت صرف اپنے پچھلوں سے ٹوٹ نہیں رہی بلکہ ایمان کا رشتہ کٹ رہا ہے۔ لیکن جس کے دل میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبت نہ ہو، حضرات محدثین کی محبت نہ ہو، امت کے اتنے بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں ان کی محبت نہ ہو، جب امت کے اتنے بڑے بڑے اکابر و بزرگان دین کی محبت اور ادب اور احترام باقی نہ رہے، اس کا مطلب یہ کہ انسان ان کے ذریعے سے پہنچنے والے علوم کو کیسے قبول کرے گا، ان کی باتوں پر کیسے سر جھکائے گا، ان کی باتوں کو کیسے تسلیم کرے گا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جب امت کا رشتہ اپنے پچھلوں سے کٹ جاتا ہے تو وہ جو سلسلہ تھا، وہ جو سلسلہ جس سلسلے سے ایمان آ رہا ہے، جس سلسلے سے اعمال آ رہے ہیں، جس سلسلے سے دین منتقل ہو رہا ہے، وہ رشتہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور انسان کا تعلق اپنے پچھلوں سے منقطع ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ خود حدیث میں موجود ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جب 15 چیزیں میری امت میں ظاہر ہو جائیں تو پھر تم انتظار کرو سرخ آندھی کے آنے کا، طوفان کے آنے کا، زلزلوں کے آنے کا، صورتوں کے مسخ ہو جانے کا، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، زمین میں دھسنے کے واقعات کا تم انتظار کرو جب 15 چیزیں میری امت میں ظاہر ہو جائیں۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ وہ 15 چیزوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری چیز جو ذکر فرمائی ہے
وہ یہ کہ اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ اپنے پہلے آنے والے لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. اللہ اکبر. ان 15 چیزوں میں آپ نے ایک چیز یہ ذکر فرمائی کہ جب اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ اپنے پہلے آنے والے لوگوں کو لعن طعن کرنا شروع کر دیں گے، برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. آج ہمیں معاشرے کے اندر یہ تصویر دیکھنے میں آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے. اب دیکھیے کس طرح امت کے عظیم ترین طبقے کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جو نجوم ہدایت ہیں، جن کو چراغ راہ کہا گیا ہے، جن کے نقش قدم پر چل کر انسان کو جنت ملتی ہے، منزل ملتی ہے، اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنا نصیب ہوتا ہے، جن کے پیچھے چل کر انسان کو دین کی سمجھ آتی ہے. آج وہی صحابہ کرام جیسا عظیم طبقہ لوگوں کے لعن طعن کا نشانہ بن رہا ہے. لوگ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں لمبی لمبی زبانیں دراز کرتے ہیں، ان کو اپنے لعن طعن کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں جن سے وہ بری ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی، دیگر صحابہ کرام کے بارے میں انسان کا ایسی بد زبانی کی کیفیت سے شکار ہونا، یہ کتنے عرصے سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جا رہی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایمان کی حفاظت کا طریقہ ہے کہ ہم اپنے پچھلوں کو اپنی لعن طعن کا نشانہ نہ بنائیں، بلکہ ہم ان کو اپنے سروں کا تاج سمجھیں. وہی تو امت کے اکابر تھے کہ جن کے واسطے سے، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم تک دین پہنچایا. صحابہ کرام کا تو وہ طبقہ ہے جس طبقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار حق قرار دیا. اصحابی کا نجوم، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کے بھی نقش قدم پر چلو گے تمہیں منزل مل جائے گی. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی، ایک کے سوا سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، بس اسی فکر پر، اسی نظریے پر، اسی طریقے پر چلنے والے جنت تک پہنچیں گے. باقی میرے اور میرے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر چلنے والے وہ جہنم تک پہنچنے والے. آپ نے فرمایا تم 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے نبی کا طریقہ. وہی اللہ کا نبی کا طریقہ ہے جس کو صحابہ نے اپنی آنکھوں کا سرما بنایا تھا. بہرحال یہ مستقل ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہاں ایک جو اس موضوع سے مناسبت رکھنے کے اعتبار سے بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے مشائخ کو، اپنے اکابر کو، صحابہ کرام کو، تابعین کو، امت کے بڑے بڑے اکابرین، محدثین، مفسرین جتنے گزرے ہیں، ہم ان کا ادب اور احترام کریں. ہم ان کے بارے میں کسی قسم کی نازیبا بات نہ کریں، نہ سنیں، نہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں کہ جو امت کے اکابر کے بارے میں گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں. کیونکہ جب ایسے لوگوں کو ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دلوں میں بھی حضرات صحابہ کرام، تابعین، امت کے اکابر کا ادب اور احترام نکل جائے گا. جب ہمارے دلوں سے ادب اور احترام نکل گیا تو اب آپ کا ایمان خطرے میں آ گیا. اب ایمان کے لالے پڑ سکتے ہیں، کسی بھی وقت ایمان کے اندر آپ کی ڈگمگاہٹ پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم تو ہر چیز میں ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. صحابہ کرام کا ایمان وہ ایمان ہے جس ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں گواہی دی ہے، اور جس ایمان کے طریقے پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے. آپ سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیے، پہلے پارے کا آخری رکوع دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے کر آ گئے اسی طرح جس طرح یہ صحابہ تم لوگ ایمان لے کر آئے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ اسی طرح ایمان لے کر آئیں جس طرح اے صحابہ تم لوگ ایمان لے کر آئے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ راہیاب ہو جائیں گے. یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ وہ اگر ایمان لے آئے مشرکین تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں،
فرمایا اگر وہ ایمان اس طرح لے کر آئیں جس طرح تم لوگ لے کر آئے. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا ایمان معیار حق ہے. صحابہ کا ایمان معیار حق ہے. ان کے ایمان کی طرح ایمان لانا ہے، ان کی نماز کی طرح نماز پڑھنی ہے، ان کے طریقے کے مطابق اختیار کرنا ہے طریقہ زندگی گزارنے کا، اور ان کے نقش قدم کو اپنے لیے منزل سمجھنا ہے. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرما دے. بہرحال امت کے سلف صالحین کا ادب اور احترام آج میڈیا نے ہمیں بے باک کر دیا ہے. آج میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، اسی طریقے سے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا نے ہمیں اتنا بے باک کر دیا ہے کہ آج ایک عام شخص بھی کھڑے ہو کر کسی بڑے سے بڑے محدث کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں زبان دراز کر رہا ہوتا ہے. یہ بے باکی یاد رکھیں اچھی چیز نہیں ہے. یہ انتہا پر پہنچ کر انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے کتنے بڑے اکابر میں سے ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے علماء کی بے ادبی اور بے احترامی کی ہو، جس نے علماء کی بے ادبی اور بے احترامی کی ہو، ان کی شان میں گستاخی اور توہین کی ہو، اس کا قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتے ہیں. اگر تمہیں یقین نہ آئے تو کسی ایسے شخص کی قبر کھول کے دیکھو. وہ پورے دعوے کے ساتھ کہتے تھے کہ اگر تمہیں یقین نہ آئے کسی ایسے شخص کی قبر کو کھول کے دیکھ لو، اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہو. یہ بے ادبی اور بے احترامی یاد رکھیے، امت کی عظیم شخصیات کی ہوں یا قرآن کریم کی ہو، دین کی ہو، انبیاء کی ہو، شریعت کی ہو، بے ادبی یاد رکھیے برداشت نہیں ہے. اس لیے کہ اس بے ادبی کی وجہ سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. میں نے کفر و شرک کے موضوع پر بات کرتے ہوئے یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ کسی دین کے حکم کا مذاق اڑانا انسان کو کافر بنا دے. آپ نماز نہیں پڑھتے، نہ پڑھیں، آپ گناہگار ہوں گے، لیکن نماز کا اگر آپ مذاق اڑائیں کافر ہو جائیں گے. آپ دین کے کسی حکم کو اختیار نہ کریں، زیادہ سے زیادہ فسق و فجور و گناہ کا معاملہ ہوگا. لیکن تمسخر، مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، ٹھٹا مارنا، کسی دین کے حکم کا مذاق اڑانا، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو دائرہ ایمان سے نکال دیتا ہے. بے ادبی اور بے احترامی جب انسان کے اندر آتی ہے نا تو انسان اسی طرف جاتا ہے. کہ جب بے ادبی اور بے احترامی آنے لگی تو پھر انسان رفتہ رفتہ پھر ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، پھر دین اور شریعت کے بارے میں تمسخرانہ انداز اختیار کرتا ہے، پردے کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں، نماز کے بارے میں، دینی حلقے کے بارے میں، دیندار لوگوں کے بارے میں انسان کی زبانیں دراز ہونے لگتی ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس تمسخر اور استہزاء اور مذاق اڑانے کے نتیجے میں ایک دن وہ ایمان سے ہی نکل جاتا ہے. ایمان کو محفوظ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ اپنے اندر ادب اور احترام پیدا کرے. اللہ رب العزت، اس کے نبی کا ادب اور احترام، قرآن کا ادب اور احترام، دینی شخصیات کا ادب اور احترام، صحابہ و محدثین و تابعین، ان سب کا ادب اور احترام ہمارے دلوں کے اندر جتنا زیادہ ہوگا ہمارا ایمان اتنا سیو اور اتنا محفوظ ہوتا چلا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایمان کی حفاظت کے کچھ طریقے ذکر کیے گئے ہیں. اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم مزید کچھ ایسے اعمال ذکر کریں گے کہ جن کی برکت سے انسان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اس ٹاپک کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ بات شروع میں عرض کر دی تھی کہ قرب قیامت میں ایمان کے فتنے کھڑے ہوں گے. یہ احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ قرب قیامت میں ایمان کے فتنے کھڑے ہوں گے اور انسان کا ایمان اتنا غیر محفوظ ہو جائے گا کہ صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر، اتنا ایمان ڈگمگا رہا ہوگا لوگوں کا. تو ہمیں اس وقت ان باتوں کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے، ان چیزوں کو ہم سب کو اپنانا چاہیے اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اپنے بچوں کی بھی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنی نسلوں کی بھی ایمان کی فکر کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا ایمان، ہمارے بچوں کا ایمان، ہماری نسلوں کا بھی ایمان محفوظ ہو. آپ کو پتہ ہے دجالیت کا دور ہے. دجال کے آنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں رہا. اس کے آنے پر سب سے بڑا خطرہ کس چیز کو ہوگا؟ دجال کے آنے پر سب سے بڑا خطرہ کس چیز کا ہے؟ سب سے بڑا خطرہ ایمان کا ہے. کیونکہ دجال آئے گا، اپنے معبود ہونے کا، اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. وہ کہے گا یہ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ جو ہے وہ خوراک اور غذا کے خزانے ہیں، میں جس کو چاہے دوں اور جس کو چاہے نہ دوں. زندہ کسی کو کرنا اور کسی کو موت دینا، اس طرح کے کرتب و شعبدے بازیاں دکھا رہا ہوگا. ایمان کتنا خطرے میں نہیں پڑ جائے گا.
لیکن اس وقت اللہ کے مومنین مخلصین بندے جن کے ایمان کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے، وہ دجال کے منہ پر تھوکیں گے، وہ کہیں گے کہ اگر تو خدا ہے تو اپنی اس کاڑی آنکھ کو صحیح کر کے دکھا، تو اپنی آنکھ کو تو صحیح نہیں کر سکتا اور معبود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے عیب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں، تیری تو آنکھ ہی عیب دار ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ دجالیت کا دور آ چکا ہے، ایسے دجالیت کے دور میں ایمان کے لالے پڑ جائیں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، اللہ ہماری نسلوں کو بھی ایمان کے اعتبار سے محفوظ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس سب پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی شان کے مطابق یا اللہ ہمیں اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرما، اس کی برکتیں نصیب فرما، اور اس کی برکت سے ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہماری اصلاح فرما دے۔ اللہ ہمیں خیر کے کاموں کے لیے قبول فرما، شر کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں کے کاموں سے یا اللہ اپنی نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو پیچھے ہٹنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے محفوظ زندگی عطا فرما، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے کردار کی حفاظت فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی حفاظت فرما، ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ظاہر و باطن کے اعتبار سے حقیقی اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں یا اللہ جو کجی ہے، جو ٹیڑھ پن ہے، یا اللہ اس کو دور کر دے، ہمارے دل کی گندگی کو نکال دے، یا اللہ ہمارے دل کو صاف ستھرا کر دے، جیسا کہ تو ہمارے یا اللہ جسم کو پاک صاف ستھرا کر دیتا ہے، ہمارے کپڑوں کو پاک صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دے، اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے، بری عادتوں بری خصلتوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، بری باتوں سے برے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ فضول اور لغو کاموں سے بیکار کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، بے حیائی سے، فحاشی سے، اور یعنی سے، بد نظری سے، یا اللہ ہر قسم کے گندے کاموں سے ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ ماحول و معاشرے کے اندر جتنی گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں ان تمام گندگیوں سے اور تمام بیماریوں سے اور تمام فتنوں سے، نافرمانی کی تمام شکلوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس میں جتنے بھی لوگ یا اللہ محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنی اصلاح کی فکر لے کر یا اللہ شریک ہوتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو ہدایت نصیب فرما، سب کی اصلاح فرما، سب کو ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما، سب کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جس کے دل میں جو بھی آرزو ہے تمنا ہے یا اللہ اسے پورا فرما، سب کے تمام گھریلو مسائل حل فرما، سب کے تمام معاشی مسائل حل فرما۔ یا اللہ جو مستقبل کی پلاننگ ہے، نیک عزائم ہے، نیک ارادے ہیں، ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے، سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما، سب کو ان کے تمام کاموں میں مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔